ماہ محرم الحرام شریف حرمتوں کے ساتھ، اپنی یادوں کے ساتھ، اپنی نسبتوں کے ساتھ، اپنے اجالوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص سید الشہداء، سید الاصفیاء، نواسۂ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذکر اور آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم ذکر حسین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تحقیق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، پیروی اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے یہ ذکر فرمایا گیا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ ہر وہ بندہ جو یہ چاہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، ہر وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت دن اپنی عزت بچاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کراؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے بڑا کوئی اللہ سے ملاقات کا موقع راشد نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قدم بقدم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی مرضی اور آپ کی اداؤں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے گئے۔ ویسے بھی شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سر مبارک کے بالوں سے لے کر سینہ مبارک تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابشوں کی زیارت کرنی ہو تو حضرت حسن کو دیکھو، گردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو حضرت حسن کو دیکھو، علم نشرح والے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا ہو تو حضرت امام حسن کی زیارت کرو۔ الحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل انصاری، سینے سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک، پنڈلیوں، گھٹنوں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی مشابہ ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب دونوں شہزادوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کھڑا کیا جاتا تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی، تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی۔ اور حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر کے بارے میں بھی یہی ہے
آپ کو بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، جو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر کے کہ آپ کی شکل و صورت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ رکھتی تھی۔ باقی یہ ظاہری لحاظ سے ہے، ویسے تو ہمارے حبیب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی اور کوئی مثال بن نہیں سکتا، لیکن شکل و شباہت کے اعتبار سے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے شہزادوں کو اپنے حبیب کے پیاری صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسن و جمال والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال کے بہتر تھے، اور یہی حسن کی تابشیں جب کوئی غیر مسلم کی آنکھ اٹھ کر دیکھتی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ جب کوئی پریشان حال رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو دل کے اندر ہر پریشانی کا جنازہ اٹھ جاتا، اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے میرا اللہ دیکھنے والے کی ہر غم اور مصیبت کو رفع دفع کر دیتا۔ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 313 ہو کر بھی ہزاروں پہ بھاری رہے؟ مشکلات میں بھی آپ گھبرائے نہیں، ایک ماہ تک کچھ نہ کھائے پیے بھی الحمدللہ بفضل تعالی کہیں زیادہ طاقتور رہے، کہیں زیادہ شجاع اور بہادروں پر بھاری رہے۔ وہ یہ وجہ تھی کہ ان کی خوراک جو سب سے بڑی تھی وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ تھی۔ آپ کے حسن والا شان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ جو آپ کے حسن مبارک کو دیکھتا گویا اسے روحانی غذائیں نصیب ہو جاتی۔ 3 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کے نعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوہے جہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی کا واقعہ پیش آیا، عوام میں بہت پریشانی ہو گئی، کھانے پینے کا سامان کسی کے پاس مہیا نہ تھا، ہر طرف کا آزادی اور غربت و افلاس سے بھوک اور شدت پیاس کے عالم میں عوام خالق حقیقی کی طرف جا رہی تھی۔ اس دور میں پیارے خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے یوسف، اپنے چہرے سے اندر سے ذرا پردے کو ہٹاؤ، یہ میری مخلوق دیکھے گی آپ کو محبت کرنے والے تو 3 مہینے سے جو بھوکی ہے، ایک پل آپ کی نظر ان کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑے گی تو 3 مہینے کی بھوک جاتی رہے گی۔ تو 3 ماہ قحط سالی میں رہنے والے وہ لوگ مصر کے شہنشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جب آپ نے اپنے چہرے پاک سے اپنا پردہ ہٹایا تو اللہ پاک نے آپ کے حسن کی تابشوں سے 3 ماہ سے بھوکے رہنے والوں کی بھوک کو ایسا ختم کیا کہ بھوک تک یاد نہ رہی، پیاس تک یاد نہ رہی۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی پاور۔ یہ 3 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کے نعانے، کہ 3 مہینے سے بھوکے تھے، کھانا ان کے پاس نہیں تھا۔ اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یار بھوک کہاں اور چہرے کی زیارت کہاں۔ عقل میں اگر لانا چاہیں نا تو عقل ہمیں نہیں سمجھاتی کہ نبی کی شان کیا ہے۔ عقل کے ترازو میں لا کر دکھائیے اور اس پہلو سے انکار بھی کر کے دکھائیے۔ عقل کے ترازو میں یہ بات آ نہیں سکتی اور عشق کے پیمانے سے یہ بات باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ عقل کے گھوڑے دوڑا کر تھک جائیں گے لیکن اس پہلو پہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ 3 مہینے بھوکے رہنے والے ایک پلک میں کیسے رکھ گئے، پیٹ کیسے بھر گیا، بھوک کیسے ختم ہو گئی۔ یہ وہ شان ہے جو میرے اللہ نے عقل انسانی سے اوپر رکھی ہے، جو نبوت کو عطا فرمائی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع سینے میں روشن ہو اور اللہ پاک کی ہر شان ضرور سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے عقل ابو جہل نہیں، عشق صدیق چاہیے۔
اگلے وہ جہل نہیں بلکہ عشق صدیق چاہیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے تو جب یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ تھوڑے سے حصے میں یہ سارا معاملہ کیسے طے ہوا تو ایک تسلی دل پہ لیے، ایک امید کو دل پہ لیے، یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے دوڑے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آج ہم ابوبکر کو پھنسا لیں گے، آج اس کے محبوب نے کوئی عجیب سی بات کر دی ہے، رات کے تھوڑے سے پہلو میں یہ سارا منظر میں پیش کر کے آ گیا کہ یہاں سے وہاں تک ہو کے آ گیا، اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے پہلو میں کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے اور مصطفیٰ واپس بھی آ جائیں، یہ ماننے والی بات نہیں۔ انہوں نے عقل کا ترازو رکھا، دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جہاں پر آپ کو صداقت کا لقب نصیب ہوا، قرآن کی زینت میں بن گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ گئے اور جا کر کہا اے ابوبکر تیرے حبیب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں تک اتنا جلدی ہو کر آگے ہیں، پہلے تو انہوں نے بات کو گھمایا، اگر کوئی کہے ایسا ہو تو بات مانو گے، آپ نے فرمایا گھما کر بات نہ کرو، سیدھی کرو، بات کی کس نے ہے، پھر دیکھوں گا بات کرنے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ جب انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اے ابوبکر تیرے مدینے والے حبیب نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرے حبیب نے بات کی ہے تو چھوٹی ہے، اس سے آگے بھی بات بھی کرے تو عشق صدیق اس کو بھی قبول کرنے کو تیار رہے گا، تیار رہے گا۔ جب آپ عقل ابو جہل کو لیں گے تو مقام مصطفیٰ سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن اگر عشق صدیق کو لیں گے تو مشکل سے مشکل حل بھی آپ کا مسئلہ ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن 3 مہینے سے عوام جو بھوکی پیاسی تھی، ایک پلک دیکھا، ایسے دیکھا، بس پردہ ہٹایا حسن کے شہنشاہ نے کہ جب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس بات کو میں سمجھانے کی طرف ناروں توجہ رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے ساتھ والی عورتوں کے سامنے سے گزرے، آپ کے حسن پر جب نظریں جمی، وہ پردے میں تھا، وہ پردے میں تھا، جب آپ گزرے تو بس پتہ ہی نہیں چلا، ادھر دیکھتی رہ گئی، پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کٹ گئی، کسی کو احساس تک نہ ہوا کیا ہوا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک ہے سامنے صورت کو دیکھنا، ایک ہے نام کا نقشہ ذہن میں رکھنا، صورت سامنے نہیں، ایک ہے آپ کے سامنے پر نفس نفیس و ہستی کھڑی ہو، ایک وہ ہے کہ دیکھی بھی نہ ہو، سامنے بھی نہ ہو، بس نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سینے میں ہو، جسے علم الدین شہید کا جذبہ کہتے ہیں، جسے غازی ممتاز قادری والا جذبہ کہتے ہیں، کہ سینے میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت ہو۔ تو شاعر اقتباس کر رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا، اس نے کمال تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے، اور آپ کی خیرات میں ملنے والے حسن کی یہ کمال ہے، ادھر سے انگلیاں کٹ گئیں، پتہ تک نہیں چلا کہ انگلیاں کہاں کی کہاں رہ گئی۔ یا رسول اللہ یہ حسن یوسف ہے، آپ کے حسن کے تو کیا کہنے، آپ کو دیکھ کر لٹنے والوں کے تو کیا کہنے، اتنی صدیوں بعد جو آپ کے نوکر آئیں گے، جو آپ کو ماننے والے آئیں گے، بس آپ کا نام سنا ہوگا، آپ کے نام پر بڑے بڑے اپنی جوانیاں تک قربان کر ڈالیں گے، اور احساس تک نہ ہوگا پھر تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی بھرا، آ کر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو جو نام یاد رکھنے والا جوانی لٹا سکتا ہے وہ حسین جو سینہ مصطفیٰ پہ لیٹتا رہا، وہ حسین جو حسن مصطفیٰ کی تابشیں لیتا رہا، وہ حضرت حسین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ سینے پر پیار کرتا رہا اور میرے آقا چھومتے بھی رہے، پھر وہ حسین جو دن رات اپنے نانا کو دیکھتا رہا، وہ کیسے نہ اپنی جوانی اپنے نانا کے نام پہ قربان کرتا۔ اب سمجھ آئے کہ 72 نام کیسے قربان ہو گئے، وہ بس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن تھی۔ آج وہ ہم کہیں کہ میرے لیے کوئی میرا اٹھ کے پوتا ایسا کرے، نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا کوئی پوتا اٹھ کے یا کوئی نواسا اٹھ کے اپنے نانا کے لیے
یا اپنے دادا کے لیے منظر پیش کر کے تو دکھائے، نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو تھپڑ کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ جیل میں چلا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ایک جان چلی جائے گی، لیکن داستان کربلا جو لفظوں میں سمو نہ سکے۔ میں بات میں لاتا ہوں کہ داستان کربلا میں وقت جتنی آزمائشیں تھیں ساری ایک پہلو میں آئی ہے، ایک پہلو میں آئی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ کائنات میں ایسا نہیں ہوا، اللہ نے کسی بھی انسان کو بیک وقت ہر مشکل سے نکالا ہو، بیک وقت ہر آزمائش سے گزارا ہو۔ یہ کائنات میں حضرت حسین کی شان ہے کہ بیک وقت ہر آزمائش ایک ایک پہلو میں رکھی اور حضرت امام حسین مسکراتے ہوئے ہر مصیبت سے نکل گئے، ہر آزمائش کو صبر کے ساتھ کراس کر لیا۔ تو آج کسی کے نواسے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اپنے نانا کے لیے جان اٹھائے۔ یہ نانا بھی اور ہے، یہ نواسا بھی اور ہے، اس نانے کی شان بھی اور ہے، اس نواسے کی شان بھی اور ہے۔ یہ نانا مدینے والا ہے، یہ نواسا بھی اس کا حسین ہے جو جنت کا شہنشاہ ہے، جنت کا سردار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کو رب نے حسن جمیل عطا فرمایا، جس کی ایک جھلک حضرت یوسف علیہ السلام میں تھی، جس کے دیکھنے والے بھوکے بھی نہیں رہے اور انگلیاں بھی عورتوں نے کاٹ ڈالی۔ تو جنہوں نے حضرت پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا ہو، انہیں بھوک کا، پیاس کا، شدت کا کوئی احساس نہیں رہتا، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، چاہے وہ غزوہ حنین ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، چاہے وہ بھوک پیاس کا عالم ہو، چاہے وہ گرمی کی شدت ہو، کچھ بھی آڑے نہیں آتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے والے سینہ تان کر گزر جاتے ہیں، سینہ تان کر گزر جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار کے حسن میں میرے اللہ نے وہ لذت رکھی تھی کہ صحابہ کرام کو نہ تو کبھی بھوک کی شدت میں ستایا، نہ پیاس کی شدت میں ستایا۔ وہ صحابہ جو نہ ستائے گئے تو میرے نبی کے نواسے کیسے ستائے جا سکتے ہیں؟ یہ پیاس انہیں کیسے ستا سکتی ہے؟ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہ اتنے باکمال ہو گئے جنہیں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، جن کے خون میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک یہ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، ساری کائنات سے بڑھ کر حسن و جمال والے تھے۔ کان اسعد الناس، ساری کائنات سے بڑھ کر سکین تھے، ساری کائنات سے بڑھ کر سخاوت والے تھے۔ اور اشجع الناس، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر شجاعت والے تھے۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر بہادری مصطفیٰ ہے، جہاں پر حسن مصطفیٰ ہے، اور جہاں پر میرے بھائی سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر کسی کائنات کے سخی کی سخاوت نہیں جا سکتی، کائنات کے ہنسی کا حسن نہیں جا سکتا، اور کائنات کے بہادر کی بہادری نہیں جا سکتی۔ اور دیکھیں ذرا، میرے آقا نے اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسن کو لیا اور حضرت حسین کو لیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ شہزادے آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ انہیں کچھ عطا کر دیں، کچھ اپنی وراثت عطا کریں۔ اب ہم وراثت اپنے طریقے کی عطا کرتے ہیں، میرے پاس جو ہے میں وہ دوں گا، لیکن آئیے دیکھیے میرے نبی نے حضرت حسن کو کیا وراثت دی اور حضرت حسین کو کیا وراثت دی۔ پھر میرے نبی نے جو وراثت دی، اس وراثت کا حق میرے حسین کربلا میں پیش کر کے دکھایا۔ میرے نبی نے فرمایا الحسن ہیبتی وجرأتی وسودتی، پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا فرما رہا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت حسن کو کیا دیا؟ ہیبت ہی وسودتی، جاؤ میں نے اپنے حسن کو اپنی ہیبت، ایسی ہیبت کہ کئی سو میل دور تک دشمن مصطفیٰ ہوتا تو ادھر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اس پہ طاری ہو جاتا، اتنی دور میرے نبی کی ہیبت۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ ہیبت میں نے اپنے حسن کو دے دی ہے، اور میری سرداری، جو سرداری، کیا بات ہے میرے نبی کی سرداری کی، تو میرے نبی نے فرمایا یہ سرداری میں نے اپنے حسن کو دے دی۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، پیارے آقا نے فرمایا میں نے اپنے حسین کو اپنی جرأت بھی عطا کر دی ہے، اپنی شجاعت بھی، اپنی سخاوت بھی عطا کر دی ہے، کہ میری شجاعت کے قصے
زمانے سنائے جائیں گے تو ساتھ میں میرے حسین کی شجاعت کے قصے بھی سنائے جائیں گے، میری سخاوت کی کمال ساری کائنات میں سنائے جائیں گے، ساتھ میں جو سخاوت میرا حسین کربلا میں کر دکھائے گا اس سخاوت کے قصے بھی سنائے جائیں گے۔ آج ضرورت ہمیں سبیل حسین کی ہو نہ ہو، لنگر حسین کی ہو نہ ہو، کردار حسین کی ضرور ہے، سخاوت حسین کی ضرور ہے، دیانت حسین کی ضرور ہے، اور عشق حسین کی ضرور ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو صبر دکھایا وہ صبر حسین کا کردار لانا ضروری ہے۔ ہم سبیلیں تو بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ برائے تنقید نہیں، برائے اصلاح بات کرنی ہوتی ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری۔ ہمارا انداز سبیل کیا ہوتا ہے؟ ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر ہم سبیل لگا رہے ہوتے ہیں، نمازی نماز پڑھنے آتے لو بھی پانی پیو، ادھر سے حسینی پانی پی رہا ہے، ادھر سے نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر سے ہم نے لوگوں کو سبیل میں لگا کر پھنسا دیا، ادھر سے نماز نکل گئی۔ یہ حسین کا پیار نہیں ہے۔ میرے حسین نے تلوار چلتی رہی پر نماز کو قضا نہ ہونے دیا، یہ ہے کردار حسین۔ اس سبیل حسین لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن کردار حسین ضرور لگاؤ، کردار حسین ضرور لگاؤ۔ اور آپ کا کردار میں سخاوت بھی ہے، آپ کے کردار میں عاجزی بھی ہے، آپ کے کردار میں انکساری بھی ہے، اور آپ کے کردار میں اور بہت کچھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو جو عطا فرمایا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں آپ کی عاجزی کی طرف آؤں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تشریف فرما ہے اور جا رہے ہیں، یہاں سے کردار حسین ضرور کاپی کیجیے گا جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ حضرت حسین جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مسکین لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کون؟ مسکین لوگ، غریب لوگ، نادار لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں۔ عرض کی الغذا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حسین ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ حضرت حسن نے یہ نہیں کہا کہ تم کہاں میں کہاں، یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ مصطفیٰ ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میں حیدر کرار کا لخت جگر ہوں، میں سیدہ کا شہزادہ ہوں، میں تم مسکینوں کے ساتھ کیسے کھانا کھاؤں؟ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا تم نیچے پھٹے پرانے کپڑے والے ہو، میں سواری گھوڑے کے اوپر سوار ہوں، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ آپ تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جو بات کی آپ کے سینوں کو منور کر دے گی۔ کبھی داستان کربلا سے یہ بھی سنو، ہم نے بس حضرت امام حسین کو بے بس اور مجبور ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بس عوام کو رلاؤ پر حضرت امام حسین کو بے بس اور مظلوم ثابت کر دو، بس صحابت کی طرف نہ لاؤ، ان کی سیرت کی طرف نہ لاؤ، ان کی عاشقی کی طرف نہ لاؤ، اور ان کا وہ پہلو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منور ہے اس کو نہیں لاتے ہم چاہتے ہیں بس ہماری واہ واہ ہو جائے اور عوام روئے، بس حضرت فرماتے ہیں جو حضرت امام حسین کی داستان رونے کے لیے بیان کرے وہ حرام ہے، کہ زمانہ روئے ایسی داستان نہ بیان کی جائے۔ حضرت امام حسین کی داستان کیوں بیان کرو؟ بیمار بندہ بھی بستر پہ لیٹا ہو تو دلیر بن کر کھڑا ہو جائے، ایسے بیان کرو، اور ایسے سنو کہ تم بزدل بھی ہو تو دلیر ہو جاؤ۔ اب سنیے آپ کی سیرت کیا ہے اور اس کو لے کے جائیے۔ حضرت امام حسین نے جو آپ بات کی ان کے ساتھ بیٹھے بغیر کچھ محسوس کیے، ریلیکس ہو کر آپ بیٹھے، آپ نے کھانا کھایا، پھر کہا قد اجبتکم، تم نے مجھے کہا تو میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، فاجیبونی، اب تمہیں نواسہ رسول اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے، چلو تم سب مل کر جاؤ، آج کا شان نبوت میں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا تناول کرو۔ کون ہے آپ جو اس طرح مسکینوں کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے؟ کیا ہم سے بڑا حضرت حسین کا گھر نہیں ہے؟ یا ہمارے گھر کی پاکی حضرت امام حسین کے گھر کی پاکی سے زیادہ ہے؟ کہ ہم نے کبھی مسکین کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ٹیبل پر بٹھا کے کھانا کھایا؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی گاڑیوں کی ڈگیوں میں اپنی ملازم بچیوں کو بٹھا کر لے گئے، سیٹ تک بھی کھانا گوارا نہ کیا، اور پھر نعرہ لگایا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی، کیسا تو حسینی ہے؟ ادھر دیکھ حسین کون ہے۔ ان مسکینوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور کہا تم نے میری دعوت کی، میں نے قبول کی، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ اب تم حسین کی دعوت کرو، قبول کرو۔ آپ ان کو لے گئے گھر، ان کی دعوت شانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے حضرت امام حسین نے وہ گھر، جس گھر کو پیارے آقا نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہو سکتا جو میرا گھر ہے،
کائنات میں ایسا کوئی خاندان نہیں ہو سکتا جیسا خاندان میرا ہے۔ عظیم خاندان میں، عظیم گھر میں، عظیم دسترخوان پہ، عظیم مہمان کے میزبان کے سامنے ان مسکینوں نے جب کھانا کھایا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا تسکین نصیب ہوئی ہوگی۔ تو اس بات پر ہم ضرور کہیں گے، اور کسی بات پر کہیں نہ کہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، جنوں سمجھ آئیے دل کے بڑو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگوں، عظمت آل نبی۔ حضرت حسین کا پیار کرنے والے ہو، حضرت حسین کا پیار سینے سے جگہ رکھنے والے ہو، حضرت حسین کے کردار ضروری ہے، حضرت حسین پاک دی شان تو مسلمانہ کچھ سبق سیکھنا ضروری ہے۔ احتیاط کے مسلمان عاجزی ہے۔ آہو میں دیانت حسین بیان کرا، زمانہ بڑیاں گلا کر دے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکے کے نال روٹی پہ کھاتے رہے، سرکے نال کھانا پہ کھا رہے نے، سبزی نال روٹی کھا رہے نے، معمولی غذا مسلمانہ کھانا کھا رہے نے۔ گزرن والے نے کیا، اے پیارے حسین تسی امیر المؤمنین دے شہزادے ہو، تسی امیر المؤمنین دے شہزادے ہو، بیت المال اندر مال بڑا کثیر ہے، تہاڈا بابا یزید ہے، تہاڈا نانا نبی ہے، تسی عظیم گھرانے دے شہزادے ہو، انہاں معمولی کھانا کھا رہے ہو، امیر المؤمنین دے لفظ جگارو کے انہاں معمولی خوراک پہ کھاندے ہو، بیت المال اندر مال کثرت نال اچھا مال کھاؤ نا۔ آپ نے فرمایا ہوئے دیوانے انا اغفلک ان امیر المؤمنین، اوے امیر المؤمنین دے منصب تو غافلا، اوے امیر المؤمنین دے منصب تو غفلت کرنے والے تو کہی گل پیا کرنا ہے جڑا مال بیت المال اس پہ ہے، یہ امیر المؤمنین دے پترا واسطے نہیں، انما ذالک للمسلمین۔ آپ نے فرمایا وہ مینوں چنگی خوراک دا کہنے والے مینوں امیر المؤمنین دا شہزادہ کہنے والے اے جڑا بیت المال اندر مال پیا ہے اے ساڈے شہزادیاں واسطے نہیں، اے نبی دے غلاماں واسطے آسان نہیں۔ آج تھوڑا جہا سب منصب مل جائے تو سارے بچے اوقات چکا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں فلانے کا پتر ہوں، لیکن حضرت حسین نے یہ نہیں کیا کہ میں بھی حضرت علی کا شہزادہ بادشاہ وقت دا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ امیر المؤمنین منصب کی لوگ کہتے ہیں تو غافل ہیں۔ امیر المؤمنین بیت المال کی حکمرانی بے شک رب دیتی ہے، لیکن یہ نہیں کیا کہ تو امیر المؤمنین کا پتر ہے تو جو مرضی کھا دیا، نہیں، انما ذالک للمسلمین۔ بیت المال اندر جڑا مال پیا ہے نا یہ مسلمانہ دی امانت ہے، ساڈے واسطے نہیں ہے، لہٰذا میں آل نبی ہاں، آل رسول ہاں، تے میں مصطفیٰ دا نواساں، جس نبی دی سیرت میرے واسطے بھی ہے، جس نبی دی سیرت میرے واسطے ہی ہے، کہ میں اپنے نبی کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے اس بیت المال اندر بددیانتی نہیں کر رہا، میں زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ جی امانت میرے بابا نے سونپی گئی ہے میں پورا پورا اس پہ عمل کیا کرنا۔ پھر جم کے کون آیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت۔ اللہ پاک نے تھانوں اگر کسی شے دا یمین بنایا ہے، کسی خزانے دا یمین بنایا ہے، کسی منصب دا یمین بنایا ہے، کسی خزانے دا یمین بنایا ہے، ایویں انصاف کرو نا جنہیں حضرت حسین پہ کر دے، جنہیں حضرت حسین پہ کر دے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کیتا ہے، انہیں فاروق اعظم نے کیتا ہے، انہیں عثمان غنی نے کیتا ہے، انہیں حیدر قرار نے کیتا ہے۔ اویں مسلمانہ میرے علی پاک دے شہزادے
دی شجاعت کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رات نو غیب تو آواز آئی اسی حیبت ناک محسوس آواز آئی دلان تے حیبت آ گئی. لوگ راتاں نو نکلے اسی ویکھیے کون آ رہے یہ آوازاں کدوں آ رہی نے. اج اسی تیاری کر رہے ہیں کہ جا کے ویکھیے مدینے چ آوازاں کدوں آ رہی نے. پر اسی باہر نکل کے ویکھیا ہے ابو طلحہ دا گھوڑا ہے. بخاری شریف دی 3 حدیث ہے. میرے نبی نو ویکھیا ہے زمانہ جے تیاریاں پیا کر دیا امنا دلال پتہ کر کے دیا گیا ہے. میرے نبی آگے فرمایا لم تراؤ اور سو جاؤ گھبراؤ نہ. تھوڑا نبی ویکھ کے آ گیا ہے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. آج منصب ساڈے کول بھی نے آج شانہ ساڈے کول بھی نے. سوچو تیرے امین اسی بھی ہے کہ نہیں جنا امین امنا دلال ہے. اے مسلمان منصب آمنا دلال نے حسین کو عطا فرمایا ہے. اگلی گل حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میرا ایک گھوڑا جس نے آمنا دلال سوار ہوئے سست روی کا شکار ہے. پر ہوں سونا جدو آ گیا ہے آج تو بعد بخاری شریف کی حدیث ہے کوئی گھوڑا ایسا نہیں آیا جگہ میرے گھوڑے نو کراس اٹھائے ہوئے. میرے نبی دی جدو مسلمان سواری میرے نبی فرمائی قدم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدولت میری سواری جڑی سست روی ہے اللہ انہوں تیز رفتار فرما دیتا ہے. اے میرے نبی دی شجاعت سارا زمانہ تیاریاں پیا کرتا ہے. میرے نبی ڈرے نہیں اٹھ کے پتہ بھی کر کے آ گئے. میرے نبی یہ شجاعت حضرت حسین کو دیتی ہے کہ میرے امام عالی مقام امام حسین ہم قرآن کی آیت پڑھن لگا. تیرا اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کدے بیماری تھو کدے ڈر تھو کدے خوف تو کدے جان مال لے کے کدے اولاد نو لے کے جڑا ان ازمائشاں تے صبر کر جاوے او دے واسطے میں جنت دی بشارت دتی. آ میرے امام حسین نو شجاعت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے. تیری میری شجاعت نہیں میں تے اج اسلام تو بھی کم جانا ہوا میرے کول تے شجاعت نہیں لیکن حضرت امام حسین نے کنے 72 دم قربان کیتے نے. آ مسلمان بھوک والا امتحان بھی لیا گیا ہے ڈر والا امتحان بھی لیا گیا ہے مال قربان کرنے والا امتحان بھی لیا گیا ہے جان قربان کرنے والا امتحان بھی لیا گیا. آپ نے بھانجے بھی شہید کرائے بھتیجے بھی شہید کرائے آدھی اولاد نے بھی شہید کرایا آدھا گھر بار بھی قربان کیتا آخر نے سب کچھ لٹا کے آدھی جان بھی راہ مصطفیٰ قربان کر دیتی. آیا ہر مصیبت ہر آزمائش مسلمان حضرت خلیل کی زندگی اٹھا کے دیکھ رہے. ایک مسلمان امتحان کو بعد پھر دوسرا امتحان پھر تیسرا امتحان اکے باری سارے امتحان نہیں لے گئے. سارے نبیوں کی سیرت ہر نبی عظمت والا ہر نبی شان والا علی حضرت حسین کی شان بیان کر کے اللہ نے کسی نبی کی شان کم کرنے والے چنے لیکن ایک گل سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی عظمت والے اللہ کے نبی کی شان و شوکت والے آ مسلمان کائنات اندر چاہے کو جتنا مرضی عظیم ہوئے اللہ یہ وقتاً فوقتاً آزمائش اندر مبتلا کر دے. او دی طاقت تو بد کے آزمائش نہیں آتی او دی آزمائش صرف او دی طاقت دے بل ہوتی آتی ہے. میرے حسین نو شجاعت آمنا دلال والی ملی ہے طاقت آمنا دلال والی ملی ہے حوصلہ آمنا دلال والا ملا ہے. میرے اللہ نے ہر آزمائش چو ہر کسوٹی چو ایک ہی دن بلا رہا ہے. میرے حسین نے مسکرا کے ہر مشکل عبور فرما لیا ہے. حضرت امام حسین نے ہر کسوٹی چو ایک ہی دن ہنس کے مسکرا کے اور صرف یہ نہیں کیا کہ ہوں مینو آ کے صرف پڑھ نہیں رہنا بلکہ یہ سبق دے گئے کہ جدوں بھی میری داستان کھولو تو میری زندگی تے عمل کریا سے شجاع بن کے صابر بن کے شاکر بن کے غیرت والے بن کے عاشق بن کے
اور سچے سچے مسلم بن کے حق دے نال کھڑو کے باطل نال ٹکر لے کے ہر باطل پرست کے سامنے کھڑو کے سینہ تان کے دسیا جی اسی حسینی ہاں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے جڑے صحیح حضرت امام حسین نال پیار کرتے ہیں نا انہوں نے اللہ پاک نے حضرت حسین کی صفات میں متصف بھی فرمایا ہے کہ آخر میں میرے بھائی بزرگ نوجوان دوستو حضرت امام حسین و سلام عقیدت ہے سب مل کے پڑھیں کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ میرا گلا خراب ہے، زخمی ہے، میں پھر بھی کنجوسی نہیں کر رہا، تسی مل کے پڑھو، میں بے شک پریشان ہوں، لیکن حضرت امام حسین کی شان کی بدولت اللہ کو شفا مانگ کے پڑھا گا، مل کے پڑھو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سارے بچے سلام پیش کرتے رہیں گے، ساری نسلیں سلام پیش کر دیا رہیں گی، اسلام کا ہر ہیرو سلام پیش کرتا رہے گا، ہر صبر والا، ہر غیرت والا، ہر عقیدت والا، ہر عشق والا، ہر حسینی مسلمان تا میں آخر اپنے پیارے امام حسین دیش کے اندر ایو کہتا رہے گا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بس یہ کرتے رہیں کہ جب بھی آپ بزدل ہونے لگیں، جب بھی آپ بزدل ہونے لگیں تو داستان کربلا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ جب بھی خوف یا بے صبری یا پریشانی لاحق ہونے لگے حضرت امام حسین کو یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ بزدلی بھی دور جاتی رہے گی اور ہر پریشانی دور ہوتی رہے گی۔ اور جب نماز پڑھنی مشکل ہو جائے حضرت حسین کو یاد کر لینا، نماز پڑھنی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور جب قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے تو وقت شہادت جیسے آپ نے قرآن سنایا وہ لمحہ یاد کر لینا، قرآن پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جب اسلام پہ پہرے دینا مشکل ہو جائے حضرت حسین کی ادا کو یاد کر لینا اور سلام عقیدت پیش کر لینا، اسلام کے محسنین کی ادائیں تمہیں اچھی لگنے لگ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی اور جس مقصد کے لیے آپ نے زندگی گزاری اسی پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔